السلام علیکم دوستو، آپ کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل میرا دین اسلام سیکھوں میں۔ تو دوستو، آج ہم پڑھنے والے ہیں تختی نمبر 3 حرکات۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ حروف کی پہچان ہو چکی ہے اور حروفوں کو کس کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ ہم نے پڑھ لیا ہے، اور حروفوں کی کتنی شکل ہوتی ہیں یہ بھی آپ کے سامنے آ چکا ہے، اور اس کا امتحان بھی آ چکا ہے کہ کس طریقے سے حروفوں کو ملایا جاتا ہے۔ اب حروف پر حرکات لگیں گے، یعنی زبر زیر پیش، اور ان زبر زیر پیش کے ذریعے سے حروف ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور ایک بڑا الفاظ بنتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں اس تختی نمبر 3 کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 3 حرکات۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ جو زبر زیر پیش ہوتے ہیں، یہ اوپر جو لگا ہوا ہے اس کو زبر بولتے ہیں، اور یہی نیچے آ جائے گا اس کو زیر بولیں گے، اور اوپر جو لگتا ہے اس طریقے سے گول اس کو پیش بولتے ہیں۔ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا۔ تو ان کو حرکت کہتے ہیں، زبر زیر پیش کو۔ اور زبر والے حرف کو یا زیر والے حرف کو یا پیش والے حرف کو جلدی پڑھیں، بالکل نہ کھینچیں۔ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ان کو کھینچ کر پڑھتے ہیں تو الفاظ غلط ہو جاتا ہے، بلکہ ان حرفوں کو جن پر صرف زبر زیر پیش ہے ان کو بالکل بھی نہ کھینچیں، جلدی پڑھیں۔ اور الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، یہ اس میں لکھا ہوا ہے، دیکھیے، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے۔ یعنی الف جب تک الف ہے جب تک اس کے اوپر زبر زیر پیش نہ ہو۔ اگر الف کے اوپر زبر یا زیر یا پیش آ گیا تو وہ الف نہیں رہتا بلکہ وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ الف لکھا ہوا ہے، اب اس کے اوپر زبر آ گیا ہے تو یہ حمزہ بن گیا، الف نہیں ہے۔ لیکن عام طور پر اس کو الف ہی پڑھا جاتا ہے، اور لکھا بھی الف ہی جاتا ہے، اس لیے تاکہ اس کی پہچان ہو سکے۔ اگر یہاں پہ حمزہ لکھ دیا جائے گا تو اس کو حمزہ پڑھا جائے گا، لیکن یہاں پر الف اس لیے لکھا گیا ہے تاکہ اس کی پہچان ہو جائے کہ الف پر جب زبر آ جاتا ہے یا کوئی حرکت آ جاتی ہے تو وہ الف نہیں رہتا بلکہ حمزہ بن جاتا ہے۔ عام طور پر اس کو الف ہی پڑھتے ہیں، لیکن یہ حمزہ ہے۔ الف جب ہوگا جب یہ خالی ہوگا، جیسے یہ ہے، یہ الف ہے، لیکن اس کے اوپر زبر آ گیا تو یہ حمزہ بن گیا۔ تو اب اس کو پڑھتے ہیں۔ حمزہ زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، ثا زبر ثا، جیم زبر جا، حا زبر حا، خا زبر خا، دال زبر دا، ذال زبر ذا، را زبر را، زا زبر زا، سین زبر سا، شین زبر شا، صاد زبر صا، ضاد زبر ضا، طا زبر طا، ظا زبر ظا، عین زبر ع، غین زبر غا، فا زبر فا، قاف زبر قا، کاف زبر کا، لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر وا، ہا زبر ہا، حمزہ زبر آ، یا زبر یا زبر یا۔ جس طریقے سے پیچھے بتلایا گیا تھا الفاظ کو اسی طریقے سے نکالنا ہے، بالکل تلفظ کے ساتھ۔ اگر الفاظ ہمارے زبان سے منہ سے صحیح ادا ہوں گے تب پڑھنے کا مزہ آئے گا۔ جس طریقے سے اس میں دیا گیا ہے، تلفظ بتائے گئے ہیں، اسی طریقے سے نکالنا ہے۔ جیسے یہ سین اور شین ہے، ان دونوں میں فرق کرنا ہے۔ یہ سین ہے اور یہ شین ہے، ان میں فرق کرنا ہے۔ یہ ذال ہے اور یہ زا ہے، ان میں فرق کرنا ہے۔ یہ جیم ہے اور یہ زا ہے، اس طریقے سے ان میں فرق کرنا ہے۔ یہ ضاد ہے اور یہ ضوا ہے، ان سب کے اندر فرق کرنا ہے اور ان کو تلفظ کے ساتھ بولنا ہے۔ اب جیسا کہ بتلا دیا گیا اوپر کہ زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں اور زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں۔ اب یہ نیچے ان کی مشق دی گئی ہے، زبر کی مشق ہے، یہ دیکھیے مشق لکھا ہوا ہے، زبر کی مشق ہے۔ اب زبر کے ساتھ میں یہ الفاظ ملائے گئے ہیں، تو ان تینوں پر زبر ہے، بلکہ جتنے بھی حرف ہیں ان پر سب پر زبر ہے، تو ہم ان کو جلدی پڑھیں گے۔ تینوں حرف ایک ساتھ ادا ہونے چاہیے، نہ کوئی کم ہو نہ کوئی زیادہ ہو۔ کیسے؟ دال زبر دا، را زبر را، اب ان دونوں کو ملائیں گے، کیا بن گیا؟ دا را، سین زبر سا، دا سا، اس طریقے سے تینوں الفاظ بالکل برابر۔ آگے چلتے ہیں۔ واو زبر وا، دال زبر دا، اب ان کو ملائیں گے، ودا، عین زبر ع، ودع، عین زبر ع، با زبر با، عبا، دال زبر دا، عبا، کاف زبر کا، سین زبر سا، کسا، با زبر با، کسبا، دال زبر دا،
خا زبر خا دخ لام زبر لا دخل با زبر با لام زبر لا بلا غین زبر غا بلغ واو زبر و جیم زبر جا وجا دال زبر دا وجد سین زبر سا جیم زبر جا سجا دال زبر دا سجدہ۔ اب ان کو رما پڑھ لیتے ہیں ایک بار۔ دراسا دراسا، تینوں الفاظ بالکل برابر، نہ کوئی کم نہ کوئی زیادہ، کیونکہ ان تینوں کو برابر پڑھنا ہے، تینوں پر حرکت ہے زبر کی، اس لیے تینوں کو ہی بالکل بغیر کھینچے جلدی سے پڑھا جائے گا۔ دراسا ودع عبد کسب دخل بلغ وجد، اس طریقے سے۔ اب یہ ہماری زبر کی تختی پوری ہو گئی، اور اب یہ آگے زیر ہے جو نیچے لگا ہوا ہے، یہ پیش ہے جو اوپر لگا ہوا ہے، اس کو بھی جلدی پڑھنا ہے، اس کو بھی جلدی پڑھنا ہے، کیونکہ زیر کو اور پیش کو اور زبر کو تینوں کو ہی حرکت کہتے ہیں اور حرکت کو جلدی پڑھا جاتا ہے، تو ان کو بھی ہم جلدی پڑھیں گے اور ان کو بھی جلدی پڑھیں گے۔ اس کو آپ دھیان میں رکھیں کہ زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں اور حرکت والے حرف کو جلدی پڑھیں، اور ایک یہ کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، ضرور کریں، یہ ہے۔ اور اگر آپ ہم سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو ہم سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کو پوز کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔